بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تفسیر پیور و شاور سے گروپ اور علی باتا اور نوربخشیہ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپس ممبران اور برادر خان سامعین صاحب کو شمع باقی سلامت کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں شاید درس نمبر 78 ہے /5 یعنی کلمہ طیبہ کے سلسلے میں تعقیبات کے بارے میں خاص طور پر بات کریں. اس میں جو ہے تعقیبات کے حوالے سے آج 5واں درس ہے اور مجموعی طور پر دعوت کا 78 نمبر درس سے 78 ہیں جی. تو اس میں جو ہے کلمہ طیبہ کے مبارک کلمے کی نقاط کی مختلف توجہ دے رہا تھا کہ نوربخش دنیا میں چونکہ اس بات پر گفتگو چلتے ہیں جی اختلاف آئی کہ فرض نمازوں کے بعد اس مقدس کلمے کا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے بعنوان تعقیبات. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو میں نے مختلف دلائل دے دیا. بھئی اسے مقدس کلمہ 7 بنیادی اعتقادات پر مشتمل ہے. مقدس اعتقادات پر مشتمل ہے. اسلام کے اہم بنیادی اعتقادات پر مشتمل ہے. توحید، رسالت، ولایت اور ساتھ ہی جو ہے پنجتن پاک جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغرب ترین ہستیوں میں سے پیارے نبی نے فرمایا اگر جو ہے روز زمین پر ان 5 ہستیوں کے علاوہ کوئی اور بھی اگر اللہ کا مقدس ترین بندہ ہوتا اور لوگ ہوتے مسلمانوں کے اندر سے تو اللہ مباہلے کے لیے روز مباہلے کے دن عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مجھے ان کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم ہوتا. لیکن صرف انہیں جو ہے میرے ساتھ ان 4 ہستیوں کو مولا علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، حسن حسین کو لے جانے کا حکم دیا. اور جو ہے نجران کے جو علماء نے بھی جب رسول اللہ ان 4 ہستیوں کے ساتھ تشریف لایا یا 5 تن کا مقدس قافلہ تو وہ مرعوب ہو کر اس نے کہا کہ ان کے اندر مجھے ایسے نورانی چہرے نظر آتا ہے اگر یہ بد دعا کریں تو اس دنیا سے روئے زمین سے عیسائیت کے نسل ختم ہو جائے گا. ہاں جی عیسائی پادری کا کلام ہے. اور اگر یہ سامنے پہاڑ کو حکم دے تو یہ راستے سے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور چلنے لگ جائیں گے. لہٰذا ہم ان کے ساتھ بد دعا کے لیے تیار نہیں بلکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. زن گرامی یہ پنجتن پاک ہوئی معمولی ہستیاں نہیں، اللہ کے مقرب ترین بندوں سے. اس مقدس کلمے کے ذریعے سے ہم اپنی ایمانیات کو اور مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں. تو ہر وہ کلمہ، ہر وہ دعائیہ کلمہ، ہر وہ اعتقادی امور جس کو بار بار دہرانے سے ہمارے اعتقادات مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہو، نسیوں سے ہمارے تعلق اور رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہو، اس کا بار بار تکرار کرنا، اس کو کثرت سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو جو وہ عین عبادت ہے، عین ثواب ہے، عین اجر ہے اور جو ہے عین دین ہے. ہاں جی پنجتن سے محبت، محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، ان کے دشمنوں سے دل میں اظہار نفرت، زبان پر اس کا اظہار، یہ سب عین عبادت ہے. تولا تبرا قرآن میں بری پڑی ہے. ہاں جی قرآن میں صاحب آیا ہوئے پیارے نبی کے بارے میں آیا، صاحب کے بارے میں وہ آپس میں نہایت مہربان ہے، دشمنوں کے ساتھ نہایت سخت ہے اور ہما بینہما شدہ علی الکفار. تو کیوں نہ جو ہے محمد آل محمد سے محبت معدت جو ہے اس کا اظہار ایمان کا حصہ نہ ہوگا. لہٰذا جو اسی سلسلے میں جو ہے آج جو ہے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر توضیح تھا. آج جو ہے علی ولی اللہ جو کہ اس مقدس کلمہ طیبہ کا ایک حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے، اس کا تھوڑا سا توضیح دے رہا ہوں. عزیزان گرامی علی کا لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے شریف اور رفیع ان کے معنی کیا ہے. یعنی شریف عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے شیخ کو جس کو ظاہری یا باطنی دنیاوی اور اخروی لحاظ سے بہت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا، اس کو شریف بولتے ہیں عرب. ہاں جی کسی بھی زاویے سے. تو مولا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس کو دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی آپ سے بڑھ کر اس امت کے اندر غیر رسول اللہ کے کسی کو کوئی مقام و منزلت حاصل نہیں. اس لیے جو ہے آپ وہ شرع و شرافت کے بھی عظیم ترین قلے پر جو ہے چوٹی پر آپ فائز ہے. اور رفیع کے معنی بھی بلند مقام، بلند مرتبہ والی ہستی کے معنی میں، رفیع اونچے کے معنی میں. تو آپ سے زیادہ علم میں، معرفت میں، ایمان میں، توبہ میں،
ہاں جی دنیاوی مقامات روحانی کے ساتھ سے آخرت کے مقامات روحانی کے لحاظ سے کل حوض کوثر جو ہے رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں دے گا، آپ کے ذریعے سے تقسیم فرمائیں گے، لواء حمد آپ کے ذریعے سے ہوگا، جنت جہنم کا پروانہ آپ کے ذریعے سے ہوگا، ہاں جی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علی کی ولایت کا پروانہ نہ ہوگا وہ پل صراط سے نہیں گزرے گا، ہاں جی۔ اور کتنے اور عظیم مقامات شفاعت کے عظیم درجے پر میدان مقام عرفات پہ، مقام جو ہے قرآن فرماتے ہیں آراف پہ جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت میں سے کچھ ہستیاں ہوں گے، تعالی سنت کے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جس کی بلند اور عظمت کو جو ہے ہم جیسے ناقص انسان ہرگز درک نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام گرامی اللہ تعالیٰ کے اسم یا علی سے جو ہے مشتق ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو انسان نہیں درک کر سکتا۔ تو عظیم ہستی جس کا نام گرامی جو ہے وہ بھی علی ہے، اور اس کے ظاہر و باطن میں بھی سوائے بلندی کے عظمت کے رفعتوں کے کچھ بھی نہیں۔ علی سراپا رفعت ہے، سراپا شرافت ہے، سراپا بلندی ہے، علم میں، معرفت میں، تقویٰ میں، ہر چیز میں۔ آپ نے نہج البلاغہ میں فرمایا میرے علمی مقام کو کوئی جو ہے پر نہیں مار سکتا، ہاں جی وہ جو ہے پر نہیں مار سکتا۔ آپ نے فرمایا اصحاب کے وہ بھی بڑے بڑے اصحاب کے بارے میں کہا تو عزیزان گرامی لہٰذا علی کا لفظ جو ہے جب آپ سنیں گے تو انتہائی بلند مرتبہ، انتہائی عظمتوں کا مالک، انتہائی درجات کے مالک ہستی ہمارے تصور میں اور دل میں آ جاتی ہے، اور آنا ہی چاہیے۔ چنانچہ اس لفظ کا معنی یہ کیا ہے؟ علی شریف رفیع، یعنی بلند، انتہائی بلند مرتبہ اور مقام والی ہستی۔ اور لفظ علی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے، جو کہ اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کے لیے پسند فرمایا۔ پھر ولی جو لفظ ولی اللہ جب آتے اللہ کا ولی ہے۔ لفظ ولی کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت کے لحاظ سے الولی قرب کے معنی میں، نزدیک ہونا، دنو نزدیک ہونے کے معنی میں ہے، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے علیہ السلام کے معنی کیا بنے گا؟ ولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہستی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین ہستی۔ اب آپ اللہ کے نزدیک کون ہوتے ہیں؟ نزدیک ترین ہستیاں کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، وہی جو اللہ کے سب سے زیادہ چاہنے والے بندے اللہ ہی کے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے نزدیک ہوتے ہیں، ہمارے بھی یہی ہے۔ تو علی ولی اللہ ہوا تو اس لغوی معنی کے لحاظ سے قرب و دنیا علی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے، اللہ کے نزدیک ترین بندوں میں سے ہے، یہ معنی آتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ضد العدو ہے، دشمنی کے ضد، تو پھر اس معنی میں دوست کے معنی میں، یعنی ولی یعنی دوست، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ کیوں نہ اللہ تعالیٰ علی سے محبت نہیں کرے گا؟ یعنی علی محب بھی ہے، علی محبوب بھی ہے۔ علی محب ہے، علی اللہ سے سب سے زیادہ اس امت میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی اللہ سے محبت کرنے والی ہستی ہیں، اور علی محبوب حق بھی ہے، ہاں جی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں علیہ السلام کو ہاں جی دشمن کے مقابلے میں بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا جنگ خیبر میں کہ کل میں لاؤتین رایت غدن، کل میں اسلام کا علم ایک ایسے ہستی کو دے دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، یہ ہستی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسول، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، تمام مسلمان فرقوں نے لکھا ہے ان کے اپنے تفاسیر میں، علمی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، جملے سے یہ سمجھ میں علی محب اللہ ہے، محب اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا محب ہے۔ اور جب ایک دوسرے سے فرمایا اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر علی محبوب حق ہو گیا اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ ان دونوں ہستیوں کے محبت کا مرکز ہے علیہ السلام گرامی۔ تو اس لحاظ سے کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کے علی ولی اللہ جب آپ کہیں گے تو اس لغوی اصطلاحات کے حساب سے یعنی علی اللہ تعالیٰ کا نزدیک ترین فرد، علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے، علی اللہ کے چاہنے والوں میں سے، علی اللہ کے محب ہے اور اللہ کے محبوب ہے۔ اور ہاں جی ولی کا ایک معنی کبھی جو ہے لغتوں میں ناصر کے معنی میں مدد کرنے والے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے مولا بنا ہے۔ تو اس معنی سر میں پھر علی اللہ کا مددگار یعنی اللہ کے دین کا مددگار ہے، پھر علی ولی اللہ علی اللہ کے دین کا مددگار ہے، یہ معنی دے گا۔ پھر ایک اضافہ دین کا لفظ مقدر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز بادشاہ ہے،
لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے مدد مانگا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ تو یہاں علماء نے سب نے تفسیر فارسی میں یہ لکھا، اللہ کے دین کی آبیاری کی مدد کرنا، اللہ کے نبیوں کی مدد کرنا، جس طرح علیہ السلام نے اسلام کی آبیاری کے رسول اللہ کے لیے جتنی قربانیاں دی، مدد فرمایا، تو اسی حساب سے آپ کو ولی اللہ کا، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا، ہاں جی اس معنی میں۔ اور ولی کے ایک معنی سرپرست اور مولا کے معنی میں منصر میں، وہ تو اللہ کے ساتھ یہاں پر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر سرپرستی کا اللہ کو محتاج نہیں ہے، اللہ خود پوری کائنات کے ہر شے کا، انبیاء کا، اولیاء کا، جو تمام معلومات کے سرپرست حقیقی سرپرست تمام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو علی اگر اس معنی میں لے لیں تو اس میں جو ہے یہاں پر پھر یہ بھی اللہ کے بندوں کی سرپرستی کرنے والا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے علی کو فرمایا تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ہستی تمہارا ولی ہے جس نے حالت رکوع میں جو ہے ہاں جی زکوٰۃ دے دیا، صدقہ دے دیا، وہ تمہارا ولی ہے کا۔ تو وہاں پر ولی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بندوں کا ولی، بندوں کے ولی اللہ نے قرار دے دیا، تو بندوں کا سرپرست، یہاں ولی اللہ نے اللہ کے بندوں کا سرپرست یہ مراد ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی سرپرستی کا محتاج ہو، اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، تو بھی یہ معنی بنے گا، ہاں جی۔ تو لہٰذا جو ہے نا ہر لحاظ سے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اللہ کے دین کا سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے زیادہ جانثاری کرنے والا، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے زیادہ جانثاری کرنے والا ہستی اس امت میں سے علیہ السلام سے، علی سے آگے کوئی نہیں، جو بھی ہے اس کے بعد اس کے پیچھے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ اور یہ بھی آپ لوگ سن لیں، علی ولی اللہ کہنے پر، اس مبارک جملے پر کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے، تمام مسلمان مانیں گے علی ولی اللہ، کیونکہ علی اگر ولی اللہ ہوا تو پھر کون سے صحابی ولی اللہ بنے گا؟ علی اللہ کا محبوب نہیں ہے، دوست نہیں ہے، محب نہیں ہے، ہاں جی اللہ کے دین کا مددگار نہیں، اللہ کے بندوں کے ہاں جی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، تو پھر کون ہوگا؟ تو لہٰذا جو ہے اس بات پہ تمام مسلمان اتفاق رہتے ہیں، علی جو ہے اللہ کے بندوں کا، ہاں جی علی جو ہے ولی اللہ ہے۔ منتہا اس کو اذان کے حساب بنائے نہ جائے نہ جائے، کلمے کا حساب بنائے جائے نہ جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ کہ علی ولی علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے علی اللہ کے ولی ہونے پہ کھل کے اختلاف کرنے کی کسی بھی عالم دین کو جو نہ جرات ہوگی نہ حق رکھے گا، کیونکہ اتنی جو ہے دلائل اور ثبوت موجود علی کا ولی اللہ ہونے میں کسی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ولی کے بارے میں، ولی کی تعریف جو ہے دوسرے علماء نے، یہ تو میں نے جو لغات کے حوالے سے آپ کو توضیح دے دیا، اصطلاح میں ولی کس کہتے ہیں، اس کے میں شرح گلشن راز میں عصری الحاج نے بیان فرمایا ہے، پیج نمبر 279 پہ آپ فرماتے ہیں اصطلاح تصوف میں ولی کہتے ہیں الولی والعارف باللہ وصفاتی، ولی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پہ حسب ما یمکن جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے وہ معرفت رکھتا ہو، ہاں جی۔ اور اس اللہ کی معرفت کے بعد میں بھی ہم علیہ السلام کی اس تاریخ کو بھی سامنے رکھیں، علی خود فرماتے لو کشف الغطاء ملذت یقینا، اللہ اور میرے درمیان جو ہے معرفت کے بعد میں جو پردے ہیں وہ سارے پردے ہٹ جائیں تو بھی مجھ علی کے جو ہے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ آپ معرفت کے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے، اس سے آگے پھر انسان جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو ہے لو کچھ وغیرہ مزد تو یقین، بس اس زاویے سے یہاں جو علی کے ولی کی جو تعریف کیا کہ وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہو جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے، آپ اس عبادت کا بھی کامل مصداق ہے۔ یہ تو اعتقادات و معرفت کے بعد میں آگے والمواظب علی الطاعات، اور ولی کی تعلیم یہ لکھا اور وہ ہستی جو اللہ کی بندگی پہ مکمل کاربن ہے، اللہ کی 100% اطاعت کرنے والا، والمجتنب عن المعاصی، اور گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنے والا، اجتناب کرنے والا، دور رہنے والا، المعرض عن الانہماک فی اللذات و شہوات، اور دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں منہمک اور غرق ہونے سے رخ پھیرنے والا۔ خوب عزیزان گرامی، یہ تمام عبارت اللہ کی مکمل بندگی کرنے والے میں بھی علی سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں اس امت میں غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور ہر قسم کے گناہوں سے دور رہنے میں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہونے میں بھی علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دور رہنے والے امت میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دنیا جو ہے آپ کے سامنے ایک خوبصورت خاتون کی شکل میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا یاد اللہ تو سلاسمین، تم کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہے، اور غیر چاہو میرا غیر کو تم دھوکہ دے دو، مجھ علی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ علیہ السلام کی تقویٰ، علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی، علیہ السلام کی عبادت و بندگی پوری دنیا جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں، قرآن گواہی دیتے ہیں۔ اور علیہ السلام جو ہے معصوم ہستی ہے، لہٰذا اس سے گناہ کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آپ کے تقویٰ جو ہے، اس لیے آپ کو امام المتقین لقب دے دیا پیارے نبی نے۔ لہٰذا ولی کی یہ جو تعریف شرگ و سنراج مسئلہ جن کے اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر جو ہے اولیاء الہی میں سے کوئی اور اس امت میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ علی ہی اس تعریف کا سب سے کامل ترین مصداق ہے۔ ولی کے بارے میں قرآن پاک اس کے مقام میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہے مسلمان، اللہ کے جو ولی اللہ ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یقیناً علیہ السلام سے بڑھ کر اس فضیلت کا بھی کوئی مستحق ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ولی اللہ کی تعریف میں حضرت شاہ نوربخش نے اسی لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں، ان کے کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب ہے اعتقاد رکھیں کہ ان اولیاء یہ کہ اولیاء الہی جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ لأنہم العالمون کیونکہ اولیاء ہی جاننے والے اور دین پر عمل کرنے والے، والعلماء ربانیون، اور اولیاء ہی علماء ربانی ہیں، یعنی اللہ سے شدید ربط رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی شدید تربیت کرنے والے ہستی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا چنانچہ رسول اللہ نے جو فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اس سے مراد وہ کامل تلک الکمل، یہ جو کامل ہستیاں پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے فرمایا 3 لاکھ سے زائد اولیاء الہی ہیں، اور یہ عالم ان سے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہے۔ پھر شاہ سید اس اولیاء کی مزاح جب پیش کریں فرماتے ہیں اول ہم اولین آخر مہدیون، آخر میں قال لولا الابرار لہلک الفجار، اور یہ اولاد نہ ہوتے تو گناہ گار لوگ سب ہلاک ہو جاتے۔ پھر فرمائے آدم ہم علین و خاتم ہم مہدیون، اور اس سلسلے اولیاء میں سے سب سے پہلا ہستی علیہ السلام ہے، اور آخری ہستی جو سلسلہ اولیاء میں آدم امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو اس کے بارے میں شاہ نے فرمایا اولیاء جو انبیاء کا وارث ہے، اولیاء جو ہے ربانین ہیں، عاملین ہیں، اہل علم ہے، اور ان کی برکات سے لوگ جو ہے لوگوں کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے۔ ان میں سے اول جو ہے علی آخر مہدی، تو اس تعریف میں بھی شاہ نے بھی جو ہے مولا علیہ السلام کو تمام اولیاء کا سردار قرار دیا ہے۔ اور نوربخشیہ عقیدہ ہے کہ علیہ السلام آدم الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سند الاولیاء ہے، تمام اولیاء کا سردار ہے، تمام اولیاء کا جو تکیہ گاہ ہے۔ تو جانگاہ میں اس لحاظ سے علیہ السلام کا مقام و منزلت بہت عظیم ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اس مبارک کلمے کو ہمارے اس مقدس کلمے کے اندر ہے کہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ چونکہ علیہ السلام جو ہے ہر زاویے سے علم میں، معرفت میں، ایمان میں، تقویٰ میں، صبر میں، توکل میں، جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں، ایمانیات ہیں، علم ہے، معرفت، ان تمام چیزوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کے بعد آپ ہی اس مقام بلند مقام پر پہنچا جو رسول اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کسی بھی زاویے سے آپ سے افضل کوئی ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ یا ولی اللہ کا سب سے کامل ترین مصداق علی علیہ السلام ہونے میں کسی مسلمان کو، ہمارے تو بات ہی نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تمام مسلمان علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ہم اذان میں بھی، کلمے میں بھی ظاہر کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہے صرف زبانی حد تک بولتے ہیں، اما اپنے عبادتوں میں اس کو حصہ نہیں لیا ہوا ہے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان عظیم ہستیوں کی صحیح معرفت کے ساتھ ان سے عقیدت محبت رہنے کی، اور ان سے اپنی محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہنے کی، مختلف طریقوں سے، دعاؤں کے ذریعے سے اور اذان کے ذریعے سے، کلمہ طیبہ کے سر میں اظہار کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔